دوستو، پیارے احباب، ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. آدم کا ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. میری جوانی الحمدللہ میں کدے میں تو نہیں گزری، لیکن آدم کی گزری ہوگی. سو انہوں نے کہا، البتہ یہ حقیقت ہے کہ عمر رفتہ تو لوٹ کر کبھی نہیں آتی ہے. عمر رفتہ کی یادیں البتہ ضرور ساتھ رہتی ہیں اور زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں. تو میری چونکہ زندگی کا ایک بلکہ ساری زندگی ہی کوئٹہ میں گزری، اس لیے میری ساری یادوں کا مرکز و محور کوئٹہ ہی ہے، اور کوئٹہ کے ساتھ جو وابستگی ہے میری، وہ میری یادوں میں رچی بسی ہے، اور اس کی خوشبو مجھے ہر وقت محسوس ہوتی ہے. جب بہار کا موسم آتا تھا تو چنبیلی کے اتنے خوشبو پھول، بادام کے پھول، اور یہ پھول اتنے بہار کے آغاز میں یعنی اپریل میں، مئی میں یہ نظر آیا کرتے تھے، اور اس خوبصورتی کے اندر انسان کھو سا جاتا تھا، سحرزدہ ہو جاتا تھا، جیسے کسی چیز نے اپنی خوبصورتی میں، اپنی خوشبو میں جکڑ لیا ہوتا ہے آپ کو. میں خیر اس وقت اپنی یادیں جو ہیں وہ اس زمانے سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس زمانے میں میں نے یونیورسٹی سے میرا تعلق قائم ہوا. میں نے شاید بہت سے دوستوں کو معلوم نہ ہو کہ میں نے 1976 میں بطور طالب علم بلوچستان یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ یونیورسٹی ابھی نئی بنی تھی، 73-74 میں یونیورسٹی بنی، اور کچھ ڈپارٹمنٹس کی کلاسز سائنس کالج، گورنمنٹ سائنس کالج جو اس وقت بھی موجود ہے، اب وہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہو گیا، اس وقت وہ گورنمنٹ کالج تھا اور ڈگری کالج تھا. تو اس میں شام کے وقت منعقد ہوا کرتی تھی. یہ 3 سبجیکٹس تھے، اردو، اسلامک اسٹڈیز اور میتھمیٹکس. تو میری اپنی پسند اور چوائس، اگر آپ میں اپنے مزاج پر غور کروں تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اردو میں داخلہ لوں، کیونکہ میری اردو سے بڑی ایک اچھی وہ محبت کہہ لیں یا غداغ تو کہتے تھے نا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. میں تو خیر یہ نہیں کہتا، مجھے اتنی اردو بھی نہیں آتی، لیکن بہرحال مجھے اردو سے دلچسپی تھی، اردو ادب سے بڑی دلچسپی تھی. تو لیکن اردو کے اندر میرا داخلہ بوجوہ، مطلب میں نے چودھری شریف صاحب پروفیسر ہوتے تھے شعبہ اسلامیات کے، وہ تاریخ کے آدمی تھے، کالج سائڈ کے آدمی تھے، لیکن وہ شعبہ اسلامیات میں پڑھاتے تھے. تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے اردو میں داخلہ لینا چاہیے یا علوم اسلامیہ میں داخلہ لینا چاہیے. تو ان کا مشورہ یہ تھا کہ بھائی آپ کو ملازمت جو ہے وہ اردو میں ملے یا نہ ملے، اسلامیات میں ملے یا نہ ملے، لیکن اسلامیات کا کم از کم ایک فائدہ تو ہے کہ آپ کو دین کی بہت سی باتیں، مذہب کی بہت سی باتیں، اور آپ کا کنسیپٹ مذہب کے بارے میں بڑا کلیئر ہو جائے گا. تو میں نے ان کے مشورے پر علوم اسلامیہ میں داخلہ لے لیا. شام کی کلاسیں ہوتی تھی سائنس کالج میں، یونیورسٹی ابھی نئی بنی تھی، تو وہاں وہ مکمل ماحول تو یونیورسٹی کا میسر نہیں تھا، لیکن اساتذہ تھے، اور اس وقت پروفیسر رشید احمد جو ڈائریکٹر کالجز بھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے استاد تھے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. چودھری شریف صاحب تھے، مولانا عبدالرحمان کاشمیری صاحب تھے، یہ پڑھایا کرتے تھے. کچھ اور اساتذہ بھی تھے جن کے، لیکن یہ بہت نمایاں اساتذہ یہ تھے. تو ہم نے ان سے پڑھا. اچھا، وہ اس زمانے کی یادیں بڑی خوشگوار ہیں. وہ اتنا خوبصورت زمانہ تھا. یہ 1976 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. 1976 میں کوئٹہ بہت چھوٹا سا شہر تھا، اور اس کی آبادی میں زیادہ اضافہ تو اس وقت ہوا جب افغان مہاجرین بہت بڑی تعداد میں کوئٹہ میں آئے اور کوئٹہ پھیلتا چلا گیا. ورنہ اس وقت صرف چند سڑکیں تھیں اور چند بازار تھے اور چند ادارے تھے. تو میری رہائش اس وقت گورنمنٹ پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کی کالونی میں تھی، تو میں وہاں سے آیا جایا کرتا سائنس کالج. اب یہ جو دور تھا 2 سال کا جس میں نے ایم اے کیا، اس میں میرے کلاس فیلوز بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے، 10-15 اسٹوڈنٹس ہم کلاس میں ہوا کرتے تھے. اور لیکن
تعلیم ہم بڑے دل سے اور بڑی محنت سے ہم نے یہ MA کیا، اور میری یونیورسٹی میں دوسری تیسری پوزیشن بھی آئی تھی پوری یونیورسٹی میں، اور فیکلٹی آف اس میں اسلامک اسٹڈیز میں سے ہی تین پوزیشنز آئی تھیں۔ چنانچہ مجھ سے اوپر جو 2 صاحبان تھے وہ تو PhD پر چلے گئے، اور میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں لیکچرر منتخب ہو گیا۔ تو یہاں سے ہی میری اس کا یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کا آغاز ہوا، اور پہلی مرتبہ میں نے 12 مارچ سن 1980 کو جوائننگ رپورٹ دی بلوچستان یونیورسٹی میں۔ یونیورسٹی میں اس وقت یونیورسٹی بہت چھوٹی تھی، چند ایک ڈپارٹمنٹس تھے۔ اب جو آپ پرانی جو بلڈنگ، جو اصل بلڈنگ جو اس وقت جو فیکلٹی آف آرٹس کہلاتی ہے، صرف یہی ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی، نہ سائنس بلاکس تھے، نہ ایڈمنسٹریشن بلاکس تھے، نہ یہ لائبریری، اور نہ نئے ڈپارٹمنٹس جو بنے ہیں، یہ سب نہیں ہوتے تھے، صرف یہی ایک بلڈنگ تھی۔ لائبریری بھی اسی میں ہوا کرتی تھی، بینک بھی اسی میں ہوا کرتا تھا، وائس چانسلر بھی یہیں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا سٹاف بھی یہیں بیٹھا کرتا تھا، شعبہ امتحانات بھی یہیں تھا، اور اب وہ تو خیر اب بھی وہیں ہے۔ بہرحال ڈپارٹمنٹ سب وہاں سے بہت باہر چلے گئے ہیں، سائنس الگ ہو گیا، اور لائبریری الگ ہو گئی، بینک الگ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس چھوٹی سی بلڈنگ میں جس دن میں نے جوائننگ رپورٹ دی، اسی دن میرے ساتھ ملک کے ایک نامور اسکالر پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد جالندھری نے بطور چیئرمین اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، اور میں نے وہ فل پروفیسر تھے، اور میں ایز اے لیکچرر، جونیئر موسٹ لیکچرر کی حیثیت سے ایک ہی دن ہم نے جوائننگ رپورٹ دی۔ رشید احمد جالندھری یاد آئے ہیں تو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں بلوچستان یونیورسٹی میں جو بڑے گریڈز کے اساتذہ تھے، چیئرمین تھے، شعبوں کے بڑے بڑے پروفیسر تھے، وہ سارے تقریباً ریٹائرڈ لوگ تھے، اور بڑے تجربہ کار بھی تھے، بڑے سینئر بھی تھے، لیکن ان کی ایک الگ تھلگ دنیا ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ جو ینگ لوگ آئے 80 میں، یہ ایک بہت بڑی لاٹ تھی۔ اس زمانے میں بریگیڈیئر آغا اکبر شاہ، یہ پہلے وائس چانسلر تو نہیں تھے، پہلے ان سے پہلے بھی دوراب پٹیل صاحب رہ چکے تھے، پروفیسر قرار حسین صاحب رہ چکے تھے، لیکن یونیورسٹی کو صحیح خطوط پر استوار کرنے میں، اس کو بڑھانے میں، اس کی ترقی میں بڑا کردار آغا اکبر شاہ مرحوم کا تھا۔ وہ بڑے مردم شناس، اور دنیا بھر سے، پاکستان بھر سے، بلکہ دنیا بھر سے، کئی باہر سے، دیگر ممالک سے بھی ڈاکٹر جوزف الفنبائن اور اس قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے، جو مختلف موضوعات پر ریسرچ کرتے تھے، اور جو دوسرے سینئر پروفیسرز تھے وہ بھی زیادہ تر ان کا تعلق کراچی یا پنجاب سے تھا۔ تو میں چونکہ وہاں کا طالب علم تھا، اور اسی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اور میری پوزیشن بھی آئی تھی، تو مجھے اسکالرشپ تو نہیں دیا گیا۔ اس زمانے میں اسکالرشپس بھی بہت کم ہوتے تھے، PhD کرنے کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی، تو مجھے جو ہے وہ جاب کرنے کا موقع جاب لیکچرشپ مجھے مل گئی، اور میں واحد آدمی تھا جو تنہا وہاں اس وقت میں سلیکٹ ہوا شعبہ اسلامیات میں پرماننٹ بنیادوں پر۔ ایک مجھ سے سینئر صاحب تھے، شبیر احمد منصوری صاحب، وہ بعد میں پنجاب یونیورسٹی چلے گئے، اور آج کل بھی ماشاءاللہ وہ کسی ادارے سے وابستہ ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو چکے کب کے۔ تو بہرحال ہم نے جو ہے وہاں وہیں سے آغاز کیا، اور پھر یہ آغاز آگے کس طرح سے، یہ ایک طویل سفر ہے جو تقریباً 32.5 سال کی سروس پر مشتمل ہے۔ اب اس میں یونیورسٹی کی یادیں بھی ہیں، اس دوران جن اداروں سے ہمارے رابطے رہے وہ بھی ہیں، جہاں ہم باہر جاتے رہے وہ بھی ہیں، ان سب کو میں آہستہ آہستہ مختلف اقساط کے اندر شیئر کرتا رہوں گا آپ سے۔ آج فی الحال یونیورسٹی کی ابتدا ہو گئی ہے، یونیورسٹی کا تذکرہ آگے بظاہر 30-32 سال کے سفر کو ایک ہی 10 منٹ کے کلپ میں گفتگو کرنا اس پر مشکل ہے۔ آگے امید ہے کہ آپ اس پر کومنٹس دیں گے، اور اپنی آراء بھی دیں گے، تجاویز بھی دیں گے، انشاءاللہ پھر یہ گفتگو آگے چلتی چلی جائے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔